اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ وسلم تسلیما۔ یوٹیوب چینل اسلام کی روشنی سب کے لیے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق علم دین سیکھنا، سکھانا، آگے پھیلانا، یہی کاوش کرنے کی کوشش ہے۔ آج کا جو عنوان، جو ٹاپک ہے، وہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف۔ اور اعتکاف آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور اعتکاف شب قدر حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل کے گھر میں اللہ عز و جل سے دعائیں مانگتے ہوئے کہ وہ مالک ہمیں یہ شب قدر عطا فرما دے، تو نیکیوں پہ، عبادات پہ کمر بستہ ہو جانے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا لغوی معنی ٹھہرنا، دھرنا مارنا ہے، کہ بندہ اللہ عز و جل کے در پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیا جائے، اور وہ شب نصیب ہو جائے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور وہ شب قدر سے نام اس کو منسوب دیا گیا، اور سورہ قدر میں بھی شب قدر کے بارے میں آتا ہے۔ اور یہ شب قدر پانے کے لیے ہی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اعتکاف کریں۔ تو یہ اعتکاف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کرتے آئے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ پہلے 10 دن کا اعتکاف فرمایا، شب قدر دکھائی گئی اور پھر چھپا دی گئی، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے محبوب دوسرے عشرے کا اعتکاف کیجئے، تو اعتکاف کیا گیا، پھر اسی طرح ہوا، پھر حکم ہوا کہ آخری عشرے کا کیجئے، تو آخری عشرہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو پایا۔ تو ہمیشگی کی کہ پھر آخری عشرے کا اعتکاف کبھی بھی نہ چھوڑا۔ اور روایات میں ملتا ہے 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ بصد مجبوری آقا کریم کے آخری عشرے کا اعتکاف رہ گیا، تو آقا کریم نے رمضان کے بعد شوال المکرم کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، تاکہ وہ پچھلا جو اعتکاف رمضان المبارک والا تھا وہ ہو جائے۔ تو اسی طرح سنتوں کے دیوانوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت رکھنے والوں، ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سنت کو زندہ رکھیں، اور آخری رمضان المبارک کے عشرے کا اعتکاف ہمیشگی سے کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نہ ہو سکے تو جب میسر ہو تو اس سنت کو ادا کر لینا چاہیے۔ بے شمار فضائل ہیں اعتکاف کے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو توفیق ملتی بھی اس کو ہے جو اس کی جو ہے نیت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے۔ تو اگر ہمارے دل میں یہ چاہت ہو کہ ہمیں بھی یہ شب قدر نصیب ہو، چند سیکنڈز کے اوپر محیط یہ گھڑی ہوتی ہے، اور جسے شب قدر نصیب ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساعت میں اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سوال پورا فرماتا ہے، اور دیگر فیوز و برکات بھی اسے حاصل ہوتی ہیں۔ تو اسی کوشش کے لیے جو ہے نا ہمیں اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھنا ہے، اور اسلامی بہنیں اپنے گھر میں مسجد بیت، اس جگہ جہاں وہ نماز کے لیے جگہ مخصوص رکھتی ہیں، اس جگہ پہ بیٹھیں گی، تو اس طرح سے ہوگا انشاءاللہ عز و جل کہ انہیں بھی اعتکاف کی یہ سعادت حاصل ہوگی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اعتکاف کریں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھیں۔ اعتکاف 3 طرح کے ہیں۔ ایک تو اعتکاف ہے واجب، یعنی کہ جب کوئی منت مانگتا ہے
اور اس منت کے الفاظوں میں یہ کرتا ہے کہ اگر میری یہ بات پوری ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی۔ تو اب اگر جب اس کی منت پوری ہو جائے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اتنے دنوں کا اعتکاف کرے۔ اور ایک اعتکاف ہے سنت، جس اعتکاف کی ہم بات کر رہے ہیں یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، اسے سنت کہتے ہیں۔ اور یہ سنت المؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ پورے شہر کی طرف سے اگر کسی ایک نے رکھ کر لیا تو سب کی طرف سے ہو جائے گا، اور اگر کسی نے نہ کیا تو پورے کے پورے اس شہر کے لوگ جو ہے گناہگار ہوں گے۔ اب جو اعتکاف واجب ہے اور اعتکاف سنت ہے، ان دونوں میں روزہ شرط ہے، یعنی جو اعتکاف میں بیٹھے گا اسے چاہیے کہ وہ روزہ دار بھی ہوگا۔ مسجد میں بیٹھ کر، مسجد بیت میں بیٹھ کے اعتکاف میں جو بیٹھنے والا ہے وہ روزہ ضرور رکھے گا۔ تو یہ سنت اعتکاف 20ویں رمضان المبارک کے روزے کو غروب آفتاب یعنی افطار سے پہلے پہلے بنیت اعتکاف مسجد میں یا مسجد بیت میں ہمارا داخل ہو جانا یہ ضروری ہے۔ غروب آفتاب کے بعد اگر کوئی آتا ہے تو سنت اعتکاف کی نیت اس کی نہ ہوگی۔ تو اب جیسے ہی وہ آتا ہے تو وہ وہاں پہ نوعیت و سنت الاعتکاف یا اپنی زبان میں کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں آخری عشرے کے 10 دن کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو ہے 29ویں چاند کو نظر آنے کے بعد یا پھر 30ویں کے غروب آفتاب کے بعد جو ہے یہ مسجد سے نکلیں گے، ان کا اعتکاف پورا ہو جائے گا۔ تیسرا جو ہوتا ہے وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے، اور وہ نفلی اعتکاف جب بھی اللہ کے گھر میں جانے کی سعادت حاصل ہو، مسجد میں جانے کی سعادت حاصل ہو، تو لفظ دہرا لیں نویت سنت الاعتکاف کہ اللہ عز و جل میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب تک وہ اللہ کے گھر میں رہیں گے اللہ کے معصوم فرشتے مسلسل اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب عام روٹین میں مسجد میں کھانا پینا، سونا، بیٹھنا، باتیں کرنا ناجائز ہے، تو اس طرح اگر اس کی سنت اعتکاف کی نیت بھی ہوگی تو یہ باتیں ان کے گناہ میں شامل نہیں ہوں گی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی 10 دنوں میں صدق و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 1000 سال کی عبادت درج فرمائے گا، اور قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، فضیلت بہت زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تنبیہ فرمائی ہے تاکہ ہم جو ہے نا اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص خالصتاً باوجہ اللہ عز و جل رمضان المبارک میں 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کرے تو اس کو 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ اب یہ 1 دن اور 1 رات کے ثواب میں دیکھے ہیں تو جو بندہ 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کتنا راضی ہوگا اور اسے وہ فیض و برکات عطا فرمائے گا۔ تو اب یہ جو 10 دن کا اعتکاف کرنے والے اسلامی بہنیں اور بھائی ہیں، ان کے لیے احتیاطاً یہ خیال رکھیے گا کہ اللہ کے گھر میں آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں اعتکاف میں، تو اس میں غیر شرعی معاملات نہ ہونے پائیں۔ عام روٹین سے ہٹ کے دوست احباب وہاں پہ آپ کے پاس آ کر نہ بیٹھیں، گپیں نہ ماریں، دنیا کی باتیں نہ کریں، بلکہ ان تمام چیزوں سے لا تعلق ہو کے اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ خوب عبادات کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں، اشراق، چاشت، صلاۃ اللیل اور اوابین، تہجد یہ باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں۔ اسی طرح درس و تدریس کا معاملہ ہو، کچھ سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہو وہ کریں۔ پھر خاص طور پہ خیال رکھیں کہ مسجد کی کوئی بھی چیز ہمارے کھانے پینے، سونے، بیٹھنے اٹھنے سے ناپاک نہ ہو، یہ کھانے پینے کے ذرات مسجد میں نہ گریں۔ آپ دسترخوان کا اہتمام کریں، اس پہ بیٹھ کے کھایا پیا کریں، اور پھر اسی طرح سونے کے لیے بھی اپنے نیچے کوئی کمبل وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز رکھیں کہ مسجد کی چٹائی پہ نہ سوئیں۔ تو اس طرح کی احتیاطیں ضرور کریں، کیونکہ اللہ کے گھر کا ادب، احترام، ملحوظ خاطر رکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک تنکا اٹھانے کا اللہ کے گھر سے ثواب زبردست ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ تو 10 دن اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، صفائی کا بھی خیال رکھیں گے، خوشبو بھی لگائیں گے، اور بہت اچھے انداز میں اللہ کے گھر کی ادب اور احترام بجا لا کر
آپ اعتکاف پورا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اعتکاف کی فیوز و برکات ہمیں حاصل ہوں گی اور اعتکاف کے معنی پورے ہوں گے، اور جب وہ اب اچھے طریقے سے خالصتاً باوجہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھیں گے، دنیاوی کام بہت کم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فیوز و برکات حاصل ہوں گی۔ اعتکاف کرنے والوں کو احتیاط یہ بھی رکھنی ہے کہ حدود مسجد سے جب باہر جائیں تو آپس میں بات چیت نہیں کرنی، کسی کی بات کا جواب نہیں دینا، اور بہت کم وقت کے لیے حدود مسجد سے باہر جائیں۔ مثال کے طور پر جہاں جوتے نکالتے ہیں یا مسجد کے اندر آنے کی جگہ ہے یا باہر کوئی مسجد کے ساتھ گلی وغیرہ کراس ہو رہی ہے تو وہاں سے اندر یا اندر سے باہر کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہ کریں۔ وضو خانے اکثر اوقات جو ہے مسجدوں کے مسجد کی حدود سے باہر بنے ہوتے ہیں، تو مسجد میں سے جائیں تو صرف وضو کرنے کے لیے جائیں، کسی دوسرے کے لیے گپ شپ وہاں پہ بیٹھ کے نہ کریں۔ واش روم یوز کرنا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اور اگر مسجد کے ساتھ کوئی مدرسہ وغیرہ ہے اور اگر وہ مدرسہ الگ حصہ ہے تو وہاں پہ بھی آنے جانے سے پرہیز کریں۔ تو یہ چند احتیاطیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا اعتکاف ہو رہا ہے مکمل، اس میں توڑنے کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ اگر آپ اعتکاف بوجہ مجبوری توڑ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آپ کو لگے کہ کوئی بندہ آگ میں جل رہا ہے تو اس کو بچانے کے لیے آپ اعتکاف توڑ سکتے ہیں۔ کسی مریض کا آپ نے علاج کرنا ہے اور وہ جانے بغیر نہیں ہو سکتا اور اس کی زندگی بچانے کے لیے آپ کو جانا ضروری ہے تو اس صورت میں بھی اعتکاف توڑا جا سکتا ہے۔ اور معاملات جو ہیں اعتکاف کے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہیں، اور تمام کی تمام عبادات اللہ اور اللہ کے رسول سے کے لیے کریں، خوشنودی کے لیے کریں، اس ساتھ کو پانے کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا اعتکاف میں بیٹھنا نصیب فرمائے اور ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔